أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صلی اللہ علیہ وسلم الکریم۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 78۔ آپ سن چکے تھے آیت نمبر 53 سے کہ التفات ان لوگوں کی طرف ہے جو غیر مومن ہیں، ناکام ہونے والے کافر، لا یفلح الکافرون۔ ان کی کامیابی کے بنائے ہوئے طرز و طریق کا جواب تھا کہ یہ کوئی کامیابیاں ہیں جو تم نے بنا رکھی ہیں، اب جب ان پر سخت عذاب آتا ہے تو اس وقت یہ آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیوں آس توڑ بیٹھے ہو؟ ایسے رو رہے ہو اور چیخ رہے ہو کہ گویا آج تمہیں سمجھ آئی ہے، پہلے سمجھ تمہیں نہیں آئی تھی کیا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ سے یہ التفات ہے کفار کی طرف، جس طرح پچھلے دلائل میں التفات تھا مومنین کی طرف، اور اس دلیل میں التفات ہے کفار کی طرف کہ کیوں آس توڑ بیٹھے ہو؟ تمہارے کان، آنکھیں، دل یعنی حواس تمہارے بنائے تھے سوچنے کے لیے، ان سے تم نہیں سوچ رہے، اور جب تمہارے اوپر عذاب آیا تو اب سوچ تمہیں پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اب دلائل آپ نے گننے ہیں۔ دلیل نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، آپ کو یاد ہے کہ پہلے کتنے دلائل عقلی آئے تھے؟ جی 4 دلائل آئے تھے نا پہلے، 4 دلائل عقلیہ آپ یہاں نوٹ کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ دیکھا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ التفات کی طرف ہے جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں، ورنہ کامیاب لوگوں کے ساتھ یوں مخاطب نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہ اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے، وہی کون؟ وہی اور یہ ضمائر کنایہ جات ہوتی ہے نا، تو یہ کس سے کنایہ ہو رہا ہے؟ وہی اللہ جس نے آج تمہیں پکڑا ہے اور تم اسی اللہ کے سامنے رو رہے ہو، اسی اللہ نے تو بنائی ہیں تمہارے کان، بنائے ہیں تمہاری آنکھیں، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل بنا دیے ہیں، یعنی حواس خمسہ تمہارے بنائے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہیں دی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم حق مانتے ہو، یعنی بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ شکر کرنے کا کیا مانا؟ احسان ماننا، حق ماننا۔ بہت تھوڑا تم حق مانتے ہو، بہت تھوڑا، قلیلا اے عدیما یعنی بالکل نہیں، لیکن اس کو قلیلا سے اس لیے تعبیر کیا کہ اللہ کے نام سے تو بعض اوقات مشرک واقف ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے دیے ہیں، لیکن یہ بزرگ بھی واسطہ وسیلہ کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم حق مانتے ہو، جبکہ مومنوں کو اللہ نے پہلی دلیل یہی دی تھی کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے انسان بنایا ہے، اتنا خوبصورت، احسن الخالقین نے تمہاری خوبصورت شکل بنائی، اور تم نے قدر کی، حق مانا، اور تم کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھنا جی، یہ جو کفار کی طرف التفات ہوگا نا دلائل کا، ان کے اندر بھی رنگ کون سا ہوگا؟ مضمون صورت والا، یعنی بظاہر تو کافروں کو کہا جا رہا ہوگا، لیکن اس میں مومنوں کی خوبیاں نظر آ رہی ہوں گی کہ مومن کم از کم یوں نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ دلیل نمبر 2، اگلی دلیل 2، وہی اللہ ہے
وہی کون؟ اور جس نے تمہیں اپنی گرفت میں لیا ہے وہی اللہ ہے. ذراکم فی الارض، جس نے تمہیں پھیلا رکھا ہے زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، زمین میں تم کوئی اپنی طاقت سے پھیلے ہو؟ زمین میں تو اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے. حق تو تمہیں اللہ کا ماننا چاہیے تھا، کامیابیاں یوں تمہیں لینی چاہیے تھی. تم اپنے طرف سے کہہ رہے ہو کہ ہم زمین میں پھیل گئے، ملک بنا لیے، ہم نے بڑی کامیابیاں اکٹھی کی ہے. اگر ایسا ہے کہ پھیلے تم خود ہو تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تم سب نے جمع ہو کر پھر جانا ہے. پھر وہاں بھی اپنی طاقت دکھاؤ اور نہ جاؤ، وہاں تو جاؤ گے. دلیل نمبر 3، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی اللہ ہے جو جان ڈالتا ہے، وَيُمِيتُ، اور جان نکالتا ہے. موت و حیات کا نظام بھی اسی اللہ کے پاس ہے. یعنی کافروں کو کہا گیا کہ تمہاری آنکھ، کان، دل، تمہارا جسم یہ تمہاری مرضیوں سے نہیں بنا، یہ ہماری مرضیوں سے بنا ہے. تمہیں زمین میں پھیلایا ہے تو ہم نے پھیلایا ہے. تم اپنے اولادیں پیدا کرنے کے طاقت نہیں رکھتے تھے. اگر تم خود طاقت رکھتے ہوتے تو تمہاری مرضی چلتی، بیٹا پیدا ہونے میں یا بیٹی پیدا ہونے میں مرضی ہماری ہے. حتیٰ کہ تمہاری موت اور حیات پر بھی مرضی ہماری ہے. اور دیکھو وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دلیل کا اگلا نمبر دے دیجیے. دلیل نمبر 4، وہی اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے رات اور دن کو تبدیل کرنا. اب بتاؤ تمہارا اس میں اپنا کیا کمال ہے؟ افلا تعقلون، دیکھو کافروں کی طرف التفات تھا نا. کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو تم؟ عقل سے کام لیتے، دل و دماغ جو تمہارے اللہ نے پیدا کیے ہیں سوچنے لگ جاتے کہ ہمارا اپنا کیا ہے، کہ ہم کہیں کہ ہم کامیابی ڈھونڈ سکتے ہیں. تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ترقی کے قانون خود طے کریں گے؟ ہمارا جسم ہے تو ہماری مرضی ہے. نہیں جی نہیں، تمہارا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. تمہارا جسم ہوتا تمہاری مرضی کے آنکھ کان ناک لگتے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. اور یہ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جیسا پہلے لوگوں نے کہا تھا. پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ آیت نمبر 37 دیکھو نا، نیچے لکھ لو آیت نمبر 37. جیسے آیت نمبر 37، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. ان کے پہلے لوگوں نے یہی کہا تھا، یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، یہی پر جینا مرنا ہے، بس ختم ہو جائیں گے، مر گیا مردود نہ فیت نہ درود، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں کمال آگے کا. تو فرمایا نا، ہم نے جب تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے ذمے کچھ لگا بھی سکتے ہیں، پھر آخرت میں جواب مانگ بھی سکتے ہیں. لہذا کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو پھر ہمارا بننا پڑے گا، ہمارے احکام لینے پڑیں گے، ہمارے بتائے ہوئے قانون سے کامیابیاں لینی پڑے گی. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. پہلے لوگوں نے اسی طرح کہا تھا نا، جب ہم مر جائیں گے. اور پیچھے قوم عاد کے واقعے میں آپ نے دیکھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون. کیا مانا ہے؟ کیا ہم زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ دیکھو باس کا معنی زندہ کرنا تھا نا، کل میں یہاں اب کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. تو ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کا معنی ٹھیک کیا تھا نا مفسرین نے. تو یوم اور یہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، قفس میں بند ہیں جو لوگ، کیا خبر ان کو ہوائے نرم کے جھونکے کدھر سے گزرے ہیں. جی جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سمجھیں کہ یہاں تبعثون کا یہ معنی ہے اور وہ معنی ہے، اور یہ قرآن پڑھو تو کوئی سمجھ لگے، آگے پیچھے سارا نظام تمہارے سامنے آئے تو پتہ چلے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ کہتے آئے ہیں کہ وعدہ دیا جاتا رہا ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو اسی چیز کا پہلے سے بھی ہمیں کہا جاتا آ رہا ہے کہ قیامت ہوگی، آج تک تو نہیں آئی.
ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اساطیر سطر کی جمع ہے، یعنی نقلیں ہیں پچھلے لوگوں کی، قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی. امام رازی رحمہ اللہ نے مشہور استدلال فرمایا ہے عقلی کہ قیامت ہم کہتے ہیں ہوگی، کافر کہتے ہیں نہیں ہوگی. عقلاً دیکھ لو کس کا نظریہ اچھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ اچھا ہے عقلاً. دیکھو اگر قیامت قائم نہ ہوئی بالفرض تمہاری مان لیں قیامت قائم نہ ہوئی تو نہ ہمیں نقصان نہ تمہیں نقصان، بات ختم. اور اگر قائم ہو گئی تو ماننے والے بچ جائیں گے، تمہیں تو نقصان ہے، تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، ہمارا ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. لہذا مان لو عقلاً لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. دلائل کی طرف غور نہیں کرتے اور پہلے لوگوں کی طرح بس گپے گھانٹتے ہیں. تو ان کا جواب، ان کے باطل اقوال کا جواب، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. یہ کل 3 دفعہ آئے گا. ان تینوں کلوں کے اندر مالکیت کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ مالکیت کا تذکرہ ہوگا کہ ان تینوں چیزوں میں ملک کس کے بارے میں تمہارا خیال ہے، ذرا یہ بتاؤ. دیکھو قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، اچھا یہ بتاؤ ساری زمین کس کی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی بھی علم ہے تو بتاؤ. کسی کا نام تمہیں آتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا ہے؟ نہیں. سیقولون للہ، یہود و نصارا ہو یا یہ مشرکین مکہ، یہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے. قل افلا تذکرون، قل میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے پھر سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس کا سب کچھ ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا کرے اور اپنی مرضی سے ختم کرے، کیا وہ نہیں کر سکتا؟ زمین کو اگر بنا سکتا ہے تو دوبارہ اس کی طاقت جواب دے گئی ہے. سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی تو اس میں کیا مشکل ہے، ذرا بتاؤ. ایک چیز اگر مشکل ہوتی نا بالفرض تو پہلی دفعہ اس کا پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، باقی تو کاپیاں چلتی ہیں، اس کی دیکھا دیکھی تو آئیڈیا تو آ جاتا ہے، بعد میں پیدا کرنا تو آسان ہے. پہلی دفعہ تخلیق پر تمہیں اشکال نہیں ہے اور دوبارہ تخلیق پر اشکال ہے، یہ تو عقلاً بھی باطل ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے. پہلا بھی آسان تھا، یہ تو اب دوبارہ پیدا ہونا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلے تمہارا مٹیریل نہیں تھا، نقشہ وجود میں نہیں تھا. اب تمہارا مٹیریل بھی آ چکا ہے، نقشہ بھی وجود میں آ چکا ہے، اب کون سا مشکل ہے؟ یہ قل افلا تذکرون، قل میرے پیغمبر انہیں فرما دیجیے سوچتے کیوں نہیں ہو. پچھلی باتیں پچھلے لوگوں کی طرح گپے ہانکنے والوں، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. قل فرما دیجیے کون ہے 7 آسمانوں کا رب، یعنی 7 آسمانوں کا رب. سماوات السبع یعنی 7 آسمان ہم نے دیکھے تو نہیں ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان ہے تمہارے اوپر، تو اس کے ربوبیت کا دعویٰ بھی اسی کے پاس ہے. اچھا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ آسمان جو ہے فلاں فلاں کے ملک میں ہے؟ 7 آسمانوں کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اور اس کی ربوبیت کا بھی دعویٰ ہمارا ہے. تمہیں کوئی اور معلوم ہے کہ نہیں بھی فلاں آسمان کا رب فلاں ہے؟ تو عقلاً دعویٰ بھی ہم نے کیا، بتایا بھی ہم نے ہے، لہذا مالک بھی ہم خود ہیں. من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور کون ہے رب بڑے عرش کا؟ عرش بھی نہیں دیکھا ہوا. اچھا عرش سے مراد حکومت ہے، عرش سے مراد حکومت الہیہ. جتنی زمین و آسمان کی چیزیں ہیں بتاؤ کس پر کس کی مرضی چل رہی ہے؟
حکومت کس کی ہے؟ سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، سارے کہیں گے عقلاً۔ اول تو دہلی جواب نہیں دے سکیں گے، اور جو جواب دینے والے کفار ہوں گے ان کا بھی سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ، کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ قل من افلا تتقون، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے پھر تم بچتے کیوں نہیں کفر و شرک سے؟ افلا تتقون، بچتے کیوں نہیں اور مومن کیوں نہیں بنتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ قل میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کس کے حکومت، کس کے قبضہ قدرت میں ہے حکومت ہر شے کی، ہر شے کی حکومت۔ یہ تو چند چیزیں گنوائی نا، زمین اور اس کے اندر والی چیزیں، آسمان اور اس کے اوپر والی چیزیں۔ اچھا، ہر ایک چیز کی حکومت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اگر تو تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس پر تمہارا دعویٰ ہو کہ فلاں کا قبضہ قدرت ہے تو وہ بتاؤ، بتا نہیں سکیں گے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا، ملوکیت کہ حکومت اس پر جس کی بھی ہو نا، جس کی حکومت ہے وہ پناہ دے سکتا ہوتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، وہی بچا سکتا ہے۔ ہر شے پر حکومت اسی کی ہے نا، تو ہر شے سے وہی بچا سکتا ہے اور اس کے سامنے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ حاکم ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو بھی جس جگہ کا حاکم ہو وہ اپنی مرضی سے، وہ اگر جنگل کے درندوں کو کہے کچھ نہیں کہنا تو کچھ نہیں کہیں گے، سورج کو کہے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہے گا، آگ کو کہے جلانا نہیں تو وہ یجیرو، وہ کر سکتا ہے۔ ولا یجار علیہ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کہ محمد دے پکڑے چھڑاوے خدا نہ، خدا دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد دے پکڑے چھڑاوے خدا۔ سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ دینے والے نہیں ہیں اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ خدا کے مقابلے میں آنے والے تو نہیں ہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، ہاں جو مجیر ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا، ایسی حکومت کس کے پاس ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کسی اور کو جانتے ہو تو اس کے بارے بتاؤ۔ سیقولون للہ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے نا تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فقل فأنا تسحرون، اگر تم یہ بھی ساری چیزیں مانتے ہو تو تمہیں کہاں سے جادو پڑ رہا ہے؟ پھر تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے کہ تمہارے عقل کو کسی نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے؟ تسحرون یہ کذب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الانبیاء کے شروع میں، اسحر ھذا، تمہیں پھر جھوٹ کہاں سے بولے جا رہے ہیں، تمہیں باطل کہاں سے کیا جا رہا ہے، تمہارے اوپر جادو کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب سب کچھ مانتے ہو تو صرف یہی نہیں مانتے ہو کہ جب اللہ چاہے تو قیامت لے آ سکتا ہے، یہی نہیں مانتے ہو، اور یہی نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور الہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی اور الہ نہیں، اور تم صرف انہی مسئلوں میں جھگڑتے ہو۔ مانتے دلائل تو سارے مانتے ہو، نتیجے کیوں نہیں مان رہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بل کوئی بات ان میں سے نہیں، یہ نہیں کہ ان کو دعویٰ ہو ان تینوں چیزوں کے بارے میں کہ فلاں فلاں کی حکومت چلتی ہے، ان کو کوئی دعویٰ نہیں۔ اصل میں ان کے پیٹ کا مرنا کیا ہے، اصل میں ان کے اندر کی ضد کس چیز پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتیناہم بالحق، ہم سچ کو لے کر آئے ہیں، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی جھوٹ کی دکان تب چلتی ہے جب حق نہ رہے تو، اور یہ کہتے ہیں حق نہ آئے ہمارے پاس ورنہ ہمارا جھوٹ چلے گا نہیں، ہمارا کفر چلے گا نہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ
بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اچھا یہ دو چیزیں نہیں مانتے تھے نا، دو چیزیں کہ قیامت نہیں مانتے اور اللہ کی الوہیت نہیں مان رہے تھے، اس لیے مومن سب سے پہلے مومن ان دو چیزوں پر نہیں بن رہے کہ دو چیزوں پر ایمان نہیں لا رہا۔ تو ان سے پوچھئے کہ یہ جو تم جھوٹ بول رہے ہو ہم حق کون سا لے کر آئے ہیں؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بھی اپنا نائب نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ہے جس کا حکم چلے۔ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ اللہ سے کوئی چھوٹا الہ ہے، نہ اللہ کے کوئی برابر کا الہ ہے، نہ اللہ سے کوئی کم تر الہ ہے، نہ کوئی ہمسر الہ ہے۔ برتر تو یہ نہیں مانتے، ہمسر یا کم تر مانتے ہیں۔ فرمایا کم تر بھی کوئی نہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اور ہمسر بھی کوئی نہیں۔ اگر یوں ہوتا اِذًا لَذَهَبَ، اِذًا یوں ہوتا تو لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، لے جاتا ہر حکم والا، ہر پکارنے والا، ہر الہ بما خلق، اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور چڑھائی کرتا ایک دوسرے پر۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کا الہ ہوتا تو سورج تو ایک ہے، چاند تو ایک ہے جی، تو پھر کبھی کسی کی مرضی کیا ہوتی اور کبھی کسی کی مرضی کیا ہوتی؟ یہ تو نہیں ہے کہ دونوں کی مرضی ایک طرح کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان شریکوں سے، ان باتوں سے جو تم بیان کر رہے ہو۔ کون سی باتیں بیان کر رہے تھے؟ وہ پیچھے جن کے اوپر تبصرہ چل رہا تھا پچھلے رکوع میں، اس سے پچھلے رکوع میں جو سارا اسی بات کا تبصرہ چل رہا تھا نا، کہ یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اچھا یہ تو میں آپ کو سورہ الانبیاء میں بتا چکا ہوں نا کہ کئی الہ ہوتے اور اتفاق کر کے رہتے، تو این ممکن ہے کہ نظام اسی لیے چل رہا ہو کہ اتفاق کر کے رہتے ہوں، ہے جی۔ تو ان کو کہو کہ اول تو ہے نہیں، اگر ہے بھی صحیح، اتفاق اگر ہے تو پھر اختلاف بھی تو اسی طرح ممکن ہے، اتفاق بھی ممکن ہے تو اختلاف بھی، اور جہاں اختلاف ممکن ہو وہاں عجز آ جاتا ہے، اور جہاں عجز آ جائے وہاں الوہیت نہیں رہتی۔ اور عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور کھلی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے یا جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان ہستیوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ ان کی باتوں سے پاک ہے اور ان ہستیوں سے بہت بلند ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہ جی دیکھیں قد افلح المومنون، اس میں جو اصل مضمون تھا کہ مومن کامیاب ہیں، اور اس اصل مضمون کے اندر کفار کی طرف بات ہو رہی تھی کہ مومنوں کی طرح یہ حق کو نہیں مانتے، جس طرح مومن قدردان ہوئے یہ قدردان ہوئے، یہ اسی طرح قدردان نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا جو جواب دیا ملوکیت کے ذریعے جواب دیا کہ میں اللہ ہر چیز کا مالک ہوں، یہ تو تم بھی مانتے ہو، تو پھر میں سب کچھ بھی جانتا ہوں۔ جو مالک ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تبھی تو ان چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ رہنا ہے کتنا نہیں رہنا۔ عالم الغیب والشہادہ، ملوکیت جب میرے پاس ہے، حاکمیت جب میرے پاس ہے، خالقیت جب میرے پاس ہے، ان کے ان دلائل سے یہی ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات آ گئی کہ جب کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قل، وہ ہو سکتا ہے رب اما ترینی ما یوعدون، یا قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا، کیونکہ عذاب آئے گا وہ اس لیے کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، اور کامیاب لوگوں پر عذاب نہیں آتا۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون،
ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ مضمون سورت کے مطابق یہ اگلی دعا ہے، ربی اے میرے رب اما ترینی ما یوعدون، یا تو مجھے دکھا وہ عذاب جس کا ان کو وعدہ دیا جا چکا ہے۔ اگر اسی طرح بات ہونا کہ میری زندگی میں ہی آ جائے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ پھر مجھے ظالم قوم سے نہ بنانا، یعنی مجھے بچا کر رکھنا، اسی طرح جس طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بچایا۔ دیکھا کہ کیونکہ مومن کامیاب ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جبکہ کافر ناکام ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم آپ کے دکھلانے پر ان کے ساتھ کیے جو ہم نے وعدے، آپ کو وہ وعدے دکھلانے پر ہم قادر ہیں، کیونکہ اس چیز پر ہماری حکومت ہے، ہم قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں۔ لہذا ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ پچھلی سورت، اس سورت کے اندر جو پچھلے دلائل نقلیہ آئے تھے نا، وہاں اللہ تعالیٰ مومنین کو کیا سمجھاتے آ رہے تھے کہ تم نے یہ دلائل دیکھے، حق والے کس طرح ڈٹ کر رہتے ہیں اور کیسے اللہ ان کی مدد کرتا ہے جی، اور پھر ناحق لوگوں کے مقابلے میں سورت کا جب آخری حصہ شروع ہوا نا، ناحق لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کیسے ناحق لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کس قسم کی باتیں بناتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے مقابلے میں ڈٹ کر رہتے ہیں۔ بہن ہی وہی طریقہ جو پہلے انبیاء کا اللہ نے بیان فرمایا، وہی طریقہ یہاں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر کیا دعا مانگے، اے اللہ اگر ان پر آنے والا عذاب میری زندگی میں آئے نا، میری نظروں کے سامنے آئے، جس طرح باقی انبیاء کی نظروں کے سامنے عذاب آئے، تو اللہ مجھے ان میں سے بچا کر رکھنا اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ہونے دینا۔ تو پھر اس عذاب کی انتظار تک کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ یہ ذرا عوامر گنیے نا، کتنے امر ہیں؟ قل ربی اما ترینی سے 1 اور ادفع بالتی 2 اور قل ربی اعوذ بک 3، کتنے امر ہو گئے جی؟ 3 امر، اور چوتھا امر بالکل سورت کے آخر میں آ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوامر ہیں کہ دشمن سماج کے مقابلے میں، کافر سماج کے اندر رہتے ہوئے مومن کو کس طرح کی دعاؤں میں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ مومن کامیاب لوگ ہیں، خود تو کامیاب ہیں، لیکن کافروں کے سماج میں رہتے ہوں گے، تبلیغ جہاں کر رہے ہیں تو وہاں کس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے؟ اللہ نے کس قسم کی دعائیں اور کام کرنے چاہیے؟ اللہ نے 3 دعائیں سکھائیں اور 1 کام سکھایا، یہ آخر صورت میں 3 دعائیں، یہ آپ نے سن لی پہلی دعا، اور دوسرا امر جی دیکھیں ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، آپ ادفع کہیں بالتی اس طریقہ سے یا احسن جو اچھا ہو، السیئۃ برائی کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں کہیں وہ طریقہ جو کہ اچھا ہو، یعنی برائی جو بھی آپ کے سامنے آئے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اور اس کا رد کرنا ہے۔ ادفع بالتی، یعنی کفر سماج میں مومنین تم رہو گے نا، خود تو تم کامیاب ہو گئے ہو، اب کافر سماج نے تمہاری بات نہیں ماننی تو تم نے اس کے مقابلے میں اچھائی کے بدلے میں، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنی ہے، کیونکہ ان کے پاس چند دن ہے، انہوں نے تباہ ہو جانا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا بنایا ہے، تو تم کسی بھی گھٹیا پن کا شکار نہ ہونا۔ لہذا
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ اس بات کی رعایت میں رہنا، کیونکہ اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے۔ تو اس لیے پہلے دعا سکھائی، دعا سکھانے کے بعد اے اللہ جو ان کا عذاب آنے والا وعدہ ہے، یا تو مجھے اگر میری زندگی میں آئے تو پھر مجھے بچانا۔ لہذا جب یہ دعا ہو چکی ہے تو اب جو ہے جس طریقے سے عمدہ ہو سکے اس طریقے کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ الجھے مت، کیوں کہ پیغام تو پہنچ چکا ہے۔ جب کسی کو تکلیف ہو جائے، پیغام پہنچ جائے، اس کے بعد بس صرف دفاع ہی رہ جانا ہے۔ اعتراض وہ کریں گے اور آپ نے ان کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع میں کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کر لینا جس میں تمہیں نقصان ہونے لگ جائے، دفاع میں ایسا طریقہ نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب حق بیان کر دیا، اس کے مقابلے میں جب مقابلے پر اتر آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتہائی سنبھل کر، اور جو رد کرتے تھے لیکن جو اچھا طریقہ سامنے آتا اسی سے رد کرتے تھے۔ اب لہذا دشمن کو جب تبلیغ پہنچ جائے صرف ان کی باتوں کا دفاع کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، لہذا ہم چن کر حساب لیں گے، ایک ایک بات کا ہم حساب لیں گے، ہمیں خوب پتا ہے۔ آپ نے ان کی باتوں کا جو جواب ہے نا وہ عمدہ طریقے سے دینا ہے، یہ اللہ نے تیاری کروائی۔ اچھا جی، پھر اللہ ایک اور دعا سکھا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے اللہ، سامنے بڑے بڑے کافر آ گئے ہیں، اور جب میں تبلیغ کرنے جاؤں گا تو شیطان مجھے ابھارنے کی کوشش کرے گا، مجھے غصے دلائے گا، مجھے کہے گا تو بھی برے طریقے سے پیش آ۔ تو لہذا مومن کی کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ تو لہذا کافر تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ تمہیں ابھارے، وہ تمہیں خراب کرنے کی کوشش کرے، لہذا دعا مانگ کر چلنا۔ اے اللہ، میرے ذمہ جو لگ چکا ہے نا کہ اچھے طریقے سے دفاع کرنا ہے، اے اللہ میری مدد کر، میں اچھے طریقے سے دفاع کروں، شیطان میرے ساتھ نہ ہونے پائے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ہے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے۔ مومن خود کامیاب ہے، اس کے پاس دولت تو آئی ہوئی ہے، شیطان کب چاہتا ہے یہ صحیح رہے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس سے بات پر اس سے نقصان ہو، میں انہیں تکلیف دوں، لہذا ہوشیار رہنا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے، واعوذ بک رب ان یحضرون۔ کبھی کبھی مشرک ایسا امام بن جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بس زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے اور یہ اترتا کیوں نہیں ہے، کبھی کبھی دل میں خیال تو آتا ہے، لہذا غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ تمہارے غصے کے ذریعے تمہارے لہجے کو خراب کرے گا، اور تبلیغ میں لہجہ جو ضروری ہے وہ تمہارا خراب ہو گیا تو نقصان ہو جائے گا، تو فریضہ تبلیغ تمہارا کمزور پڑ جائے گا۔ قول اللین، اللہ نے سکھایا تھا نا کہ فقولا لہ قولا لینا، تو لہذا یہ دعا مانگنی ضروری ہے میدان تبلیغ میں۔ اے اللہ شیطان کی چھیڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے اللہ میں تو اس میں پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ کی حفاظت میں کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں تک نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہمزات الشیاطین، یہ شیطان کی چھیڑ سامنے والے کو، یعنی میں جب حق بیان کروں گا تو شیطان سامنے والے کو چھیڑنا شروع کر دے گا، غلط کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے بیان کے دوران شیطان کچھ بھی نہ کرنے پائے۔ اور دوسری جو دعا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ پہلی دعا للغیر تھی، یہ دعا للنفس ہے، یہ اپنے لیے دعا ہے۔ تو یہ دعا مانگ کر یعنی لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی، اے اللہ ان کو بھی شیطان سے بچا، اور اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، نہ شیطان ہمارے پاس آنے پائے، نہ ان پر حملہ کرنے دے۔ ان کے تو پاس ہے شیطان، ان کے لیے تو یہ دعا نہیں کی
کہ ان کے پاس شیطان ہو نہیں، شیطان تو ان کے پاس ہیں تبھی تو وہ کافر ہیں، بس یہ ہے کہ حملہ نہ کرنے پائے. جس طرح سورہ الحج میں آپ نے پڑھا کہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان دوران تلاوت آ کر سامعین کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو میدان تبلیغ میں برے لوگ سامنے آئیں گے، جو ناکام ہونے والی دنیا کافروں کی دنیا ہے، اور مومن کامیاب ہے نا، کافر ناکام ہے. ناکام ہونے والی دنیا وہ تمہارے سامنے آئے گی تو دعا مانگنا ہے میرے اللہ شیطان کے چوکوں سے مجھے محفوظ رکھنا، ان کو بھی محفوظ رکھنا، اور شیطان میرے پاس بھی نہ آنے پائیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. حتی، یہ دعا کب تک مانگتے رہنا ہے؟ جب تک مشرک مرتا نہیں ہے، جب تک مشرک مرتا نہیں ہے اس وقت تک مانگتے رہنا ہے. کیوں کہ سرائکی میں کہتے ہیں نا سور ٹانڈے اجاڑ کے مر رہے، تو لہذا وہ خود بھی مرے گا اور تمہارے بھی فصلیں خراب کرے گا. تم اپنے حفاظت کی دعا مانگتے رہو، ہمیشہ دشمن سے پرخطر رہو کہ وہ کوئی نہ کوئی الٹی چال ضرور چلے گا. کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کو اللہ کہیں ناکام نہیں ہونے دیتا نا، تو اس لیے اللہ ان کو یہی سکھاتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان کے پاس آ جائے موت، تو اس وقت تک تم نے دعا میں رہنا ہے. اس کے بعد دعائیں اس کی شروع ہو جائیں گی، موت کے بعد اس کی روح دعا مانگے گی. رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے میرے جسم میں. رب ارجعونی، اللہ مجھے واپس بھیج دے کہاں؟ اور میرے جسم میں، کیونکہ پڑھ تو یہی ہے دنیا میں جسم، تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ روح کہہ رہی ہے نا. اللہ مجھے میرے جسم میں مجھے واپس بھیج دے. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ کام کروں جو نیک ہوں، فیما ترکت، ان چیزوں میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، جو میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ ان میں بھیج دے تاکہ میں اچھے کام کروں. کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے. کیا مطلب جی؟ یہ ایک بات ہے جو وہی کہتا ہے، یا تو اس سے مراد اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ کی ایک بات ہے جو اللہ نے فرما دی ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ ایک جملہ ہے، قانون ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے. یا پھر اس سے مراد یہ ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ ایک بات ہے کہ صرف وہ کہتا ہے، باقی اس کی مانی نہیں جاتی. یہ ایک بات ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، یہاں میں نے موضوع القرآن کا حوالہ بھی آپ کو سنایا تھا، وہ آیت نمبر 18 جب ہم پڑھ رہے تھے تو موضوع القرآن میں کیا لکھا ہے؟ معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر کر پھر آتا ہے، سب غلط ہے. معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر کر پھر آتا ہے، سب غلط ہے. قیامت کو اٹھیں گے اس سے پہلے نہیں، کیونکہ وہ تو رو رو کر کہہ رہا ہے اللہ ایک دفعہ تو واپس بھیج، ایک دفعہ تو واپس بھیج نا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ورا کا لفظ من قبیل ازداد ہے، اس کے دونوں معنی. ان کے پیچھے برزخ ہے، پردہ ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس دن تک ایک پردہ ہے. وہ ایسے پردے میں رہیں گے کہ اس پردے کو کوئی نہ، پردے بھی پردے میں ہے، اس پردے کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن میں ہے نا. برزخ کی یہ لوگ کہتے ہیں تعریف کرو، برزخ کی یہی تعریف ہے نا کہ وہ پردہ ہے. اس والی چیز یہاں نہیں آ سکتی، یہاں والی چیز، دو دریاؤں کے درمیان پردہ ہے، برزخ ہے. تو وہ ایسا پردہ ہے کہ خود پردہ بھی پردے میں ہے کہ وہ بھی نظر
نہیں آتا، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اسی طرح یہ جو عالم برزخ ہے بین الدنیا والآخرہ، یہ کہاں ہے؟ یہ پردے میں ہے، ایسا کہ اس کا پردہ بھی پردے میں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے پیچھے یعنی ان کے بعد برزخ ہے قیامت کے دن تک، عالم قیامت تک، یہ قرآن خود کہتا ہے۔ اچھا، ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے کیونکہ من قبیل ازداد ہے، من قبیل ازداد پڑھا ہے نا آپ نے علم اللغہ میں، علم الادب میں، کہ ایسے حروف جن کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، دونوں معنی یہاں لگ سکتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے آگے ایک پردہ ہے، یعنی اس دنیا کے بعد اس کو آگے سے تعبیر کیا، ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ جو پردے میں چلا گیا تو پردہ صرف زمینی گڑھے کو تو نہیں کہتے جی، برزخ زمینی گڑھے کو تو نہیں کہتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قبر اس مخصوص گڑھے کا نام تو نہیں ہے، ایک ہے جسم کی قبر، وہ تو اسی زمینی حفرے کا نام ہے، اور جس قبر کو برزخ کہتے ہیں اس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہ ایسا گڑھا ہے کہ ہمارے ہم سے پردے میں ہے، اور ایسا باغ ہے کہ ہم سے پردے میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرما دی۔ اگر تو یہی حفرہ قبر ہے تو پھر تو ہندو بچ جائیں گے، عذاب قبر صرف ہمارے اوپر کھڑا رہے گا، ایسا سوال ہے۔ تو ہندو بچ گئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل میں جہاں بھی اس کے ذرے پڑے ہوئے ہیں نا، بس وہی قبر ہے، وہی برزخ ہے اور وہی قبر ہے، چاہے پوری ہواؤں میں بکھر گئے ہوں، چاہے دریاؤں میں چلے گئے ہوں۔ ہم کہتے ہیں چاہے اس کو بندے کھا گئے ہوں، وہ بکھر گئے تھے آدم خور، یا اس کو بندے کھا گئے ہوں یا اس کو جانور کھا گئے ہوں۔ اچھا، جانور جب کسی کو کھاتا ہے تو اگر نیک ہوگا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا، برا ہوگا تب بھی اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب نیک اور برا کہاں ہے؟ آدم خور کے پیٹ میں، یا وہ پیٹ جنت کا باغ ہے یا ہے جی؟ کیا مشہور فکر ہے کہ خدا عقل دیتا ہے پر استعمال کوئی کوئی کرتا ہے، دیتا تو اللہ ساروں کے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں، سمجھا نہیں؟ کفر چور ان کا جب قبر میں داخل ہوتا ہے، جب وہ جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی، کیا کہیں گے کہ چور جہنم سے بھاگ آئے یا کہیں جنت سے ہو کر آئے؟ نہیں سمجھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، یہ بیچارے عقل سے ماورا گفتگو کریں گے تو بات بات میں پکڑے جائیں گے، اور دین شریعت عقل کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عقل سے کبھی اوپر باتیں ہوں لیکن عقل کے خلاف تو بات نہیں نہ ہوتی۔ تو من ورائہم برزخ، جب اللہ نے اس کو برزخ سے تعبیر کیا ہے، موت کے بعد برزخ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ جب تک دفن نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں ابھی تک برزخ میں نہیں گیا، ابھی تک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ وفات کے فوراً بعد برزخ شروع ہوئے اور یہ کہتے ہیں نہیں ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی برزخ میں ہے تو جس چارپائی پر پڑا ہوتا ہے وہ چارپائی بھی برزخ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندہ میرے پاس رات آیا اور بیٹھ کر قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں تعویلوں پر تعویلیں کرتا گیا۔ اس نے کہا نہیں اصل یہ بڑی رات گزر گئی، بالآخر جواب نہیں بن رہا تو غصہ کر کے اٹھ گیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ قبر جو ہے نا، یہ برزخ اس وقت بنتی ہے جب مردہ اس کے اندر جاتا ہے۔ میں نے کہا بند ہو اوپر سے یا نہ ہو؟ اس نے کہا نہیں بند ہو یا نہ ہو،
دونوں صورتوں میں قبر برزخ بن گئی۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیں، یہ لوگ چادروں کے ذریعے نیچے اتار رہے ہوتے ہیں یا کچھ بندے خود نیچے اتر کر مردے کو اتار رہے ہوتے ہیں، مردہ برزخ میں پہنچ گیا نا، اب قبر برزخ بن گئی نا، ابھی تک تو دوسرے بندے بھی اندر کھڑے ہیں، چادریں بھی لوگوں کی برزخ میں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک جی۔ تو کہتا ہے آپ کی یہی باتیں نا ہمیں اچھی نہیں لگتی، غصہ نہ کریں، عقل سے جواب دے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ ایک برزخ میں ہے، پردے میں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا پڑی ہے جی، مردے کے کانوں میں انگلیاں ڈال ڈال کر یہ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ، ایک ڈاکٹر تھا میڈیکل کالج کا، تو وہ آ کر پوچھتا ہے جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہم نے اسے عرض کیا کہ آپ قدرتی پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، کہ جو میں ساتھ میڈیکل کالج ہے وہیں پڑھتا ہوں، تو آ گیا۔ اوہو، ہم نے کہا آپ کو تو سمجھانا بہت آسان ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں تو ہاں مردوں کو لایا جاتا ہے نا، بے گور و کفن جو لاشیں ملتی ہیں تو ان کو لے آتے ہیں اٹھا کر، ان سے اوپر چیرا پاڑا کر کے سمجھاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ ایسے مردوں کو لاوارث لاشوں کو اٹھا کر لے آتے ہو اور ان کا علاج معالجہ طریقہ سیکھتے ہو، ان کے اوپر پریکٹس کرتے ہو۔ یہ بتاؤ وہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے کہ نہ جی نہ۔ میں نے کہا اگر کوئی پروفیسر آپ کا آ جائے اور کہیں کہ مردہ ڈیڈ باڈی ہم نے نہر سے پکڑی ہے، برزخ سے نکال کر ہم لے آئے ہیں، اب یہ سن رہا ہے، کہتے جی وہاں ایسی باتیں کرو تو یہ ہنسے گی، دنیا ہنسے گی۔ تو ہم نے کہا آپ کی میڈیکل کالج میں مردے نہیں سنتے نا، تو ہماری مسجدوں میں بھی نہیں سنتے، یہ کیا دین ہے؟ لہٰذا یہ عقل سے مابرا گفتگو ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دین اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ دفن کیا ہوا یہ زندوں کی گفتگو سن سکتا ہے۔ اور بھائی دفن پھر کیوں کیا اگر سن سکتا ہے؟ زندہ بندے کو دفن کرنا 302 بنتا ہے، تو دفن پھر کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی افغانستان میں ایک شہید تھا، اس کو جب شہید دفن کر رہے تھے نا، اس نے باپ کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ لے بھائی، پھر ہم نے کہا پھر کیا کیا اس کے باپ نے؟ کہا جی دفن کر دیا۔ اس کو ارے الو وہ زندہ ہے، انگوٹھا تیرا پکڑ رہا ہے اور پھر بھی دفن کر رہا ہے، اس کو تو جیل میں ڈالو، 302 بناؤ کہ زندہ بندہ اس نے دفن کر دیا۔ آپ کے گھر پڑا ہو انگوٹھا پکڑ لے تو سارے آپ شور مچا دو گے کہ نہیں وہ زندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ اس نے انگوٹھا پہ، وہ اصل میں میت تھی نا، ہاتھ شاید اکڑ جاتے ہیں تو کہیں پھنس گیا ہوگا اس کا انگوٹھا، تو اس نے کہا یہ پکڑ لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آؤ جی کہ وہ اس وقت تک تم نے دعا کرتے رہنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور جی پیچھے آپ کو کہا تھا نا کہ کافر سماج جو کامیاب نہیں ہوتے، لا یفلح الکافرون، وہ اپنی کامیابی کتنی چیزوں میں دیکھتا ہے؟ 2 چیزوں میں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ اب آ گئی قیامت۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب پھونکا جائے گا سور میں، تخفیف اخروی، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب ان کی کسی قسم کی کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی، نہ مالی اور نہ بدنی رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آئے گی، نہ مال کی وجہ سے جو رشتہ داریاں بنی تھیں اور نہ اولاد کی وجہ سے جو رشتہ داریاں بنی تھیں آج کام نہیں آ رہی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے وہ پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے ہو گئے تول بھاری، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ نیچے لکھو قد افلح المؤمنون۔ اور جی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی ہلکی نکلے تول، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے تول ہلکے نکلے یہی وہ لوگ ہوں گے
خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فی جہنم خالدون، جہنم کے اندر رہا کریں گے ہمیشہ۔ اچھا جی، آپ نے تو پڑھا کہ ایسے لوگوں کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کی جائے گی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ نکالو سورہ الکہف، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ترازو بھاری ہوگی اور ہلکی ہوگی، ترازو پھر قائم کس کی جائے گی؟ یہ دیکھ لو سورہ الکہف 16واں پارہ، آیت نمبر 103، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور رب کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے دن قیامت تو کوئی بھی تول نہیں کھڑی کریں گے، ان کے لیے تو ترازو نہیں ہوگا۔ پھر یہ کن کا ترازو ہے؟ کفروا بآیات ربهم ولقائه، یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا۔ یہ پھر وہ آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے کہ یہ کن کی ترازو ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ کامیاب مومن اور ایک ناکام مومن، تیسرے ہوتے ہیں کفار، وہ تو خالصتاً ناکام ہو گئے، اور مومن ہو گئے خالصتاً کامیاب، اور ایک ہے جی درمیان میں جو کبھی کبھی ایمان تو لے آتے ہیں جی اور لیکن کام کافروں جیسے کرتے ہیں، تو شاید یہ ان کے لیے ترازو ہے۔ اور ذکر غیر مومنین کا نہیں چل رہا، صرف مومنین کے مقابلے میں جو بھی ناکام لوگ ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ دیکھو جی قرآن میں کیا ہے کہ اس کی دلیل دکھا رہا ہوں۔ یہ جب حصہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 53 سے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ مختلف فرقے اور ٹولے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کفار ہوں، بلکہ کفر کے حد کے قریب ہوں، اور ان کے لیے صرف یہ کہا کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اچھا، ان کے لیے کہا افلم يدبروا القول، اب جا رہا ہوں کیونکہ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تدبر نہیں کیا۔ کافر تو بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں اللہ ان کو تو نہیں کہہ رہا جو جن کو پیچھے احکام کیے تھے پچھلی صورت میں 17 احکام کس کو کیے تھے؟ مومنوں کو کیے تھے نا، اور مومن جو 17 احکام پر عمل کر آئے تھے وہ تو تھے کامیاب، اور جنہوں نے ان احکام پر عمل نہیں کیا تھا براہ راست وہ کافر تو نہ بنے اور ان کے اندر کمی پیشی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے کہا بل قالوا مثل ما قال الاولون، کہ یہ تو ان لوگوں کی طرح گویا کہ ہو گئے اور جنہوں نے کہا تھا اذا متنا وكنا ترابا، ان کو قیامت کا انکار تھا اور ان کو قیامت کا خوف نہیں جی۔ اس لیے تو اللہ نے ان سے پوچھا لمن الارض من رب السماوات السبع من بیدہ ملکوت کل شیء۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ براہ راست کفار کا تذکرہ نہیں چل رہا۔ حیران کن بات ہے جی، یہ مقام جب پڑھتا ہے بندہ گھبرا جاتا ہے۔ اچھا جی دیکھتے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ۔ یہ تو مشرکین کو کہنا چاہیے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اس کے بعد فرمائے سبحان اللہ عما یصفون فتعالی عما یشرکون۔ اور تو یہ ترازو کن کے لیے، یا مشرک ہیں یا غیر مشرک ہیں؟
حقیقت تو یہ ہے کہ مشرک کے لیے تو کوئی ترازو قائم ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو غیر فلاح والے لوگ تھے نا، غیر مفلحون، وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن بس کافروں اور ان کا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اب ان کو کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس بات پر بھی شک رہتا ہے، یعنی ان کے ایمان پر شک ہوتا ہے۔ اور دوسرے قسم وہ لوگ ہیں مخالفین کی، ناکام لوگوں کی، جو براہ راست مشرک ہیں یا کفار ہیں۔ تو ان ساروں کے بارے میں، انسانوں کے ساتھ ہماری ٹکر ہو رہی ہے۔ انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں سکھلا رہے تھے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے فرما دیا فی جہنم خالدون، اور کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ واللہ عالم جی، جو مومن ہوں گے ان کو تو عذاب دیا جائے گا اور پھر ان کو نکال دیا جائے گا، اسی طرح ہے، اور کافر جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دونوں کے بارے میں یہ فرمایا فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہی لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب من خفت کا معنی کیا ہوگا؟ ترازو ان کا ہلکا رہا، یعنی یا تو ترازو ان کا قائم ہی نہیں کیا گیا تو وہ تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ خفت سے مراد کہ ان کا ترازو اتنا ہلکا تھا کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کا ترازو ہلکا ہے، لہذا اس کو قائم نہیں کیا گیا، اور جن کا ترازو بھاری تھا ان کا ترازو قائم کیا گیا کیونکہ ان کے لیے ناپ تول کی گئی ہے۔ تو دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق کافی خطرات ہیں کہ اللہ کریم براہ راست ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ناکام تھے، اور جن کو 17 احکام پچھلی صورت کے ہوئے، کیونکہ وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ مومن لوگ تھے جو اپنے تھے، جو ماننے والے تھے، ان کے لیے تو عین ممکن ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ومن خفت موازینہ یہ دوسرے قسم کے کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، دوسرے قسم کے لوگوں کو ناکام جو کہ کفار ہے۔ تو اس لیے آپ کو اشکال نہ رہا کہ ان کی ترازو قائم نہیں ہوگی، اسی کو تعبیر کرتے ہیں ومن خفت موازینہ سے۔ اس کی دلیل کہ جس کے لیے ترازو قائم نہ ہو اس کو خفت سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے جی کہ تولا صرف اچھے اعمال کو جائے گا۔ تولا کس کو جائے گا؟ اچھے اعمال کو، برے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اچھے اعمال اگر زیادہ نکل آئے تو ترازو بھاری ہے، کیونکہ ترازو کے ایک طرف ترازو کے ساتھ اللہ تشبیہ دے رہے ہیں نا، ترازو کے ایک طرف پیمانہ رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے۔ تو تولا صرف اچھے اعمال کو جائے گا کہ جنت کے پیمانے کے مطابق اچھے اعمال اگر بھاری ہیں تو بس یہ کامیاب ہے۔ جنت کے پیمانے ایک طرف رکھا جائے گا اور دوسری طرف کسی کے بھی اچھے اعمال رکھے جائیں گے اور وہ نکلے ہلکے، تو اب وہ بنیں گے دو قسم کے لوگ۔ کتنے قسم؟ کہ یا تو وہ کافر ہوں گے تو فی جہنم خالدون، صرف ان کا ذکر اللہ نے سزا میں کیا ہے، اور جن کے ترازو اچھے اعمال ہلکے نکلے وہ اگر ہوئے مومن، کیونکہ کافر بھی تو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی تو اچھے اعمال انہوں نے بھی دنیا میں کیے ہوں گے، مومن پر احسان کیا ہوگا اس نے، تو وہ کہے گا اللہ مجھے بدلہ دے، اللہ کہے گا اس کے تولو۔ دوسری ایک طرف تو تیرا پیمانہ یہ کھڑا ہے، جنت کا پیمانہ بولے گا کہ جتنے بھی بڑے ہیں اس کے اعمال اس کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے، لہذا وہ پیمانہ خود بخود بھاری ہو جائے گا، جتنے بھی اچھے اعمال نکل آئے، لہذا ان کے ساتھ شرک، اس کے اچھے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اچھے اعمال برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ تو اچھے اعمال تولے جاتے ہیں صرف بھاری اور ہلکا ہونا، ورنہ تو اللہ فرماتے جن کے ترازو بھاری ہو گئے اچھے اعمال سے، اور
کبھی فرماتے جن کے ترازو بھاری ہو گئے برے اعمال سے، یہ کبھی نہیں فرمایا۔ جس کے بھی بھاری ہو گئے وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ بھائی کس چیز سے بھاری؟ اس کا مطلب ہے تولہ سے ایک ہی چیز کو جا رہا ہے نا، ورنہ تو برے اعمال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ من ثقلت موازینہ، اگر اس کے ترازو بھاری ہو گئے جہنم کی طرف ہو تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس کے ثابت ہوا کہ تولہ کن کو جائے گا؟ صرف جی اچھے اعمال کو، چاہے وہ مومن کے ہوں چاہے وہ کافر کے ہوں۔ مومن کے ہوں گے تو یقیناً بھاری ہو جائیں گے، کامل مومن کے، اور جن کے اچھے اعمال تھوڑے نکلے وہ کیوں تھوڑے نکلیں گے؟ یا تو فی نفسی ہی تھوڑے ہوں گے مومن کے، یا جتنے بھی بڑے ہوں گے وہ ہوا منصورہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ شرک کی طاقت لگی ہوگی، تو لہذا وہ ویسے بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ تو فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اب خفت موازینوں میں دونوں آدمیوں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایک کا تذکرہ کیا جو کامل فی العذاب تھا، اور درمیان والوں کا ذکر اللہ نے چھوڑ دیا۔ جس طرح کے سورہ الاعراف میں ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ نجات صرف ان کو ملی جو مومن منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر ان کو تو ہم نے پکڑ لیا۔ اب درمیان والے کدھر گئے؟ وہ ظالموں میں شامل ہیں یا نہیں؟ کیونکہ منع کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہے نا، اب ظالموں میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ قرآن ان سے خاموش ہے۔ قرآن درمیان والوں کو ڈرا ضرور رہا ہے کہ دھیان کرو ان کا حال یہ بنے گا۔ تو لہذا ہمارا یہ اشکال ختم ہوا کہ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور یہ کافر کے بارے میں فرمایا کہ جس کا ترازو ہلکا نکلا تو اس کا مطلب ہے تولا جائے گا۔ وہ بھائی ان کے برے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کے جو اچھے اعمال ہوں گے ان کو تولا تو جائے گا لیکن ان کا وزن نہیں نکلے گا کیونکہ کھوکھلے ہوں گے یا فی نفسی تھوڑے ہوں گے جس طرح کے مومن کے۔ لہذا دونوں قسم کی باتیں آ گئی۔ کامل کامیاب لوگ ہو، کامل فی الفلاح لوگ ہو، ان کا ذکر کیا، اور کامل فی العذاب لوگ ان کا ذکر کیا، درمیان والوں کو کیا اس پر چھوڑ دیا۔ او جی فمن خفت موازینہ، اس لیے جب وہ حصہ شروع ہوا تو اللہ نے صرف غیر مفلحین کا ذکر کیا، اس میں براہ راست کافروں کا نہیں فرمایا۔ تھوڑے سے ذکر کے بعد کافروں کا ذکر آنا شروع ہوا کہ یہ مشرک ہیں اور یہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کریم ہم ساروں کو ڈرا رہے ہیں، ہم ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب مومن بننا، ایسا مومن نہ بننا جس پر اللہ کا غصہ ہو، ایسا ایماندار نہ بننا جس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ کیوں جی؟ جو مومن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ایمان پر بھی شک ہے۔ اہل سنت اس کے ایمان پر متفق نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کافر ہو گیا اور کوئی کیا کہتے ہیں اہل سنت نہیں معلومہ کہ بچ گیا ہے۔ تو دیکھا جی، اور 17 احکام بھی پیچھے اللہ نے اسپیشل مومنوں کو دیے تھے، اور کامیاب مومنوں کا ذکر کر کے ناکام لوگوں اور کفار کو ڈرایا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ ضمناً تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، عذاب میں صرف ذکر کفار کا کیا، اس جگہ درمیان والے کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں ان کو معاف کیا جائے گا، پتہ نہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی سفارش سے چھوٹنا ہو انہوں نے، ہو سکتا ہے ان پر صرف میدان معاشر کی تکلیف ہو سکتا ہے صرف ان کو پلسرات کی تکلیف دی جائے، بہت ساری صورتیں اللہ کے پاس ہیں نا جی۔ تو اب اللہ کو بتائے، لہذا ان ساروں کی کیٹیگریاں عذاب کی الگ تھی، اللہ نے وہ یہاں بیان نہیں فرمائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو تیز طوفان سے گزریں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کے اوپر سوار جس طرح ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوں گے اونٹ کی سواری کے ساتھ گزریں گے۔ تو جو اونٹ کی سواری کے ساتھ گزرا تو اس کو تو پتہ لگ نہیں جائے گا، گرمی اونٹ چلے گا نہیں، اتنا تو چلتا نہیں، اور اوپر چلنے کی جگہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کانٹے لوہے کے جس طرح ہوتے ہیں بڑے بڑے وہی ہوں گے، اور کسی کو پیدل چلنے کا کہا جائے گا، کسی کو بیٹھ کر چلنے کا کہا جائے گا، کسی کو لیٹ کر چلنے کا کہا جائے گا۔ اسی دوران کوئی کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا، کوئی جھلس کر بالآخر آخری کنارے تک پہنچے گا تو اس کی سزا ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کو آب حیات میں نہلا دھلا کر معاف کر دیا جائے گا، جی جنت کے حد حدود میں شامل ہو جائے گا۔
تو ان کے عذاب تو بہت سارے ہیں نا، اس لیے درمیان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ خطرہ رکھیں کہ صرف کافروں کا ذکر نہیں ہے، خطرہ درمیان میں رکھیں۔ براہ راست اللہ نے کافروں کا نام یہاں نہیں لیا، اللہ دونوں قسم کے مجرم غیر مفلحین کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ ان میں کفار بھی ہیں اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو مختلف، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ آؤ جی، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ان کے چہروں کو آگ چھیل رہی ہوگی، جھلسا رہی ہوگی، اور وہ اس میں ہو رہے ہوں گے بد شکل، قالحون، بد شکل۔ اللہ ان کو فرما رہے ہیں، اب خطاب کافروں کو ہے، جہنم والے کافروں کو، لیکن سنوایا ان کو بھی جا رہا ہے، ڈرایا ان کو بھی جا رہا ہے جن کو احکام کی خلاف ورزی جن سے ہو رہی تھی۔ کیوں جی؟ کہ یہاں لفظ ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اب لفظی معنی تو یہی ہے کہ اپنی زبان سے جھٹلاتے تھے کتاب اللہ کا، یا انکار کرتے تھے یا اس کے مقابلے میں کوئی عقیدے بناتے تھے۔ لفظی معنی تو یہی ہے۔ اور جو مومن عمل نہیں کرتا وہ بھی عمل تو کافر کی طرح نہیں ہو گیا کہ چلو زبان قال سے نہیں جھٹلا رہا، زبان حال سے تو جھٹلا رہا ہے، زبان قال سے نہیں جھٹلا رہا، حالت تو اس کی ہی بتا رہی ہے۔ ایک قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اور قرآن کے سمجھانے پر قربان، قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے وہ دونوں کو شامل ہے۔ اب جواب دینے والے کیا جواب دیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر زور کیا ہمارے کم بختی نے، ہم پر غالب آ گئی، زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور رہے تھے ہم قوم گمراہ، اے اللہ ہم بڑے گمراہ قوم رہے ہیں۔ اب دونوں قسم کے الفاظ کو شامل ہو گئے کہ دونوں قسم کے مجرمین شاید خطرے میں ہیں۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس سے، اگر ہم پھر کریں گے تو ہم ہوں گے گناہگار۔ فإنا ظالمون، اے اللہ ہم تب ہوں گے ظلم کرنے والے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائیں گے پڑے رہو، پھٹکاری ہوئے، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے۔ یہ تو لفظی معنی ہے اس کا، اور مختلف زبانوں میں معنی ہوگا۔ اخسؤوا فیہا دفع ہو جاؤ، اخسؤوا فیہا دھر ہے جی، مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ در اسماعیل خان میں کہتے ہیں چخے تھی جی، اخسؤوا فیہا دفع ہو جاؤ، لا تکلمون، میرے ساتھ کلام تک بھی نہ کرو۔ دیکھو جی الفاظ اللہ نے تخفیف کے جو لگائے سورت کے مضمون کے مطابق۔ مومن اللہ کی کلام پر اعتبار کرتے تھے، اللہ کی کلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آج بھی اللہ کی کلام منع ہو رہی ہے کفار پر، کیونکہ تم اللہ کی کلام کو نہیں لیتے تھے نا، آج بھی میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، دیکھو اور قد افلح المؤمنون کا تذکرہ پھر آ گیا۔ انہو کان فریق من عبادی، کیونکہ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، انہو کیونکہ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، یقولون ربنا آمنا، جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم ایمان لائے۔ قد افلح المؤمنون فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر، احکام کی پاسداری میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کر، وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کر، کہ گناہ کی وجہ سے ہم نے اگلے گناہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کر، یعنی وہ دروازے اب ہم پر نہ کھولے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو بہت بہتر ہے رحمت کرنے والا۔ کوئی صرف معاف کیا کرتے ہیں اور اپنا جبر تکلیف ہٹا دیا کرتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ انعام بھی دے دیا کرتے ہیں۔
اے اللہ جتنے بھی رحمت کرنے والے ہیں نا ان ساروں سے بہتر تو ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کو بنا لیتے تھے مذاق، تم ان کو مذاق سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے۔ مذاق گھٹیا سمجھ کر کسی پر ہنسنا، یہ مذاق اس کو کہتے ہیں نا کہ تم ان کو گھٹیا سمجھا کرتے تھے۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، حتیٰ کہ انہوں نے بھلا دیا تمہیں میری یاد کو، انہوں نے بھلا دیا یعنی وہ پڑھتے تھے میری کلام، وہ کرتے تھے میرا ذکر، اور تم ان کے ساتھ اتنا لڑتے تھے کہ ان کے بغض میں آ کر تم کتاب اللہ کو چھوڑ جاتے تھے۔ اسی طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لوگ قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں ہمارے بغض میں آ کر، میرے بندوں کے بغض میں آ کر تم قرآن چھوڑ جاتے تھے، اس کا مطلب ہے انہوں نے تمہیں بھلایا، اور وہ قرآن پڑھتے تھے اور تم ان کے ساتھ دشمنی میں آ کر ان کا نصاب سمجھ کر تم نہیں پڑھتے تھے کہ یہ تو یہ پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم وہ تو نہیں ہو، ہے جی۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے جمعہ کی چھٹی مل گئی تھی، تھا ان کی طرف، لیکن وہ پڑھتا ادھر رہا تھا نا، تو اس کو شوق تھی قرآن بیان کرنے کی تقاریر میں، تو اس نے کہا کہ مجھے چھٹی دی گئی کسی مسجد والوں نے، انہوں نے کہا میں شک پڑھتا ہے تو دوسری طرف کا تو نہیں ہے۔ کیوں بھائی شک پڑھتا ہے؟ کہ تو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے اس لیے ہمیں شک پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کی گستاخیوں نے تمہیں قرآن چھڑوا دیا۔ کیا مطلب؟ تم چھوڑ جاتے تھے صرف ان کی وجہ سے، یا مطلب یہ تھا کہ تم ان نیک لوگوں کی گستاخیاں کی کرتے تھے اور اللہ نے تمہیں محروم القسمت کر دیا ہے، کہ اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے محروم کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اصل تو ان کی گستاخی کی سزا مل رہی ہے۔ حتیٰ انسوکم ذکری، کیونکہ مومن سب سے پہلے مومن کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ قرآن پر ایمان لایا تھا نا، اور مومن کی گستاخی بوجہ ایمان کے کرنا، اس کا مطلب ہے قرآن کی گستاخی ہے، اور جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے تو پھر قرآن بے قدرے لوگوں کے پاس تو جاتا نہیں ہے، تو یہ مطلب ہے۔ حتیٰ انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنستے رہتے تھے کہ لو بھائی یہ بھی معاشرے کے فرد ہے، ان کو تم اچھوت بنا کر رکھتے تھے، جس طرح وہ اچھوت ہوتا ہے نا، ان کو محفل کے قابل بھی نہ سمجھا، بھائی جہاں بھی یہ جاتے ہیں فساد ہے، نہیں ان کا تذکرہ تو نہ کرو نا۔ وہ ہنستے تھے، کتنے گھٹیا لوگ ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے، بما صبروا، بسبب اس بات کے کہ وہ ڈٹ گئے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ قد افلح المؤمنون انہم هم الفائزون۔ قال کم لبثتم بما صبروا، کس وجہ سے ان کو فائزین کہا جا رہا ہے؟ بما صبروا، کیونکہ وہ ڈٹ گئے تھے۔ کس چیز پر ڈٹ گئے تھے؟ پچھلی صورت میں کیا حکم آیا تھا جی؟ آخری واعتصموا باللہ فنعم المولا ونعم النصیر۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، چنگل مار لینا۔ دیکھو وہ ڈٹ گئے تھے اسی طرح، کسی چیز کو ویسے بندہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے نا، لیکن زور سے کوئی چھڑوانے لگے نا تو وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، چنگل مار لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈٹ گئے تھے، آخری حکم پر انہوں نے پورا عمل کیا تھا۔ واعتصموا باللہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، فرقے جب آ جائیں، جب کفر کے داعی ہر طرف کھڑے ہو جائیں، دعات الی ابواب جہنم، جہنم کے داعی پیدا ہو جائیں گے، تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی پھر مجھے آپ اس وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جب ہر طرف جہنم کے داعی کھڑے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، وہاں دیکھنا مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا، اور ان کا کوئی امام ہو تو اس کی ذمہ داری میں آ جانا، تابع فرمان ہو جانا۔ تو صحابی پوچھتے اللہ کے نبی کہیں ایسے علاقے میں پھنس جاتا ہوں جہاں اکیلا ہوتا ہوں، وہاں مسلمانوں کی بھی جماعت کوئی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امام وہاں کام کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ان سارے فرقوں سے جدا ہو جانا۔ ولو ان تعد بعشر،
تعذب اصل شجرت، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کیوں نہ پکڑنا پڑے. اس کا مطلب ہے لوگ تجھے چھڑوائیں گے، دین تیرے ہاتھوں کو چھڑوا لیں گے. بندہ پاؤں سے پکڑ لیتا ہے، ٹانگوں سے پکڑ لیتا ہے، ٹانگوں سے چھڑوا لیں گے تو منہ سے جا کر پکڑ لینا. تو یہ آخری پکڑنے کی طرف اشارہ ہے کہ آخر تک تو دین پر قائم رہنا جتنا تیرا پاس چلتا ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، کیونکہ وہ ڈٹ گئے تھے. اور یہی حکم تھا سورہ الحج کا آخری کہ واعتصموا باللہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. او جی کامیاب ہونے والے لوگ، اللہ پاک نے انداز بھی وہی اپنایا ہے اس صورت میں. اور جو دنیا میں دعوے کرتے تھے نا کہ ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، ہم نے جو کام کیا ہم نے بڑی کامیابیاں اکٹھی کر لی ہیں، ہمارے پاس مال اور نفریاں زیادہ آ گئی ہیں. اللہ فرمانے ذرا ان سے پوچھو کتنا عرصہ رہے ہو کامیاب جو تھے، کتنے عرصے تم نے کامیابیاں اکٹھی کی ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فرمایا کتنا ٹھہرے ہو تم زمین میں، عدد سنین برسوں کی گنتی سے. برسوں کی گنتی بتاؤ، ہم تم سے مہینے نہیں پوچھ رہے، برسے بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے سال، ہمیں تو مہینے بھی نہیں لگتے، لگتا یہ ہے دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں. آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، اور آج کا دن دیکھ کر تو ہمیں لگتا ہے ہم آدھا دن رہے ہیں. آج لگتا یہ ہے کہ ہم ذرا بھی نہیں رہے ہیں. یہاں کامیابی کے دعوے کرنے والوں، یہ لحظوں میں تمہارا وقت ختم ہو جائے گا. تمہاری یہ کامیابی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اصل کامیابی وہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا تھا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. یہ کہتے تھے قال کم لبثتم، یہ اللہ فرمائیں گے نا کہ دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو. اچھا اگر کلام کرنی بھی ہے تو یہ بتاؤ، کامیاب تو وہ تھے جو دنیا میں ڈٹ گئے تھے حق مشن پر، تمہاری کامیابیاں اچھا کتنا دن رہی ہے؟ اگر بات کرنی ہے تو یہ والی کرو، وہ والی نہیں. اب لا تکلمون کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ کلام نہ کرو یعنی اپنی التجا والی، یہ کلام نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ والی کلام تو جاری رہے گی. ہاں جی ایک قال، اس لیے فرمایا قال، اللہ پوچھیں گے کتنے سال رہے ہو، کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے تھے دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نا کہ تم بے ہوش ہو، بے ہوش ہو، تمہیں ہوش نہیں آ رہا. اگر تمہیں ہوش آ گیا نا تو تم دنیا کی زندگی کو ایک دن سمجھو گے. فذرهم فی غمرتہم حتی حین بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. بے ہوش بندہ اپنی گھٹیا چیز کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، پاگل اپنی گھٹیا چیز کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، وہ کہیں گے اے اللہ ہم تھوڑا رہے. فاسأل العادین، گنتی والوں سے پوچھ لے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ جنہوں نے گنا ہے نا، فرشتوں نے گنا ہوگا یا جنہوں نے، اللہ ان سے پوچھ لے ہم کتنا رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ فرمائیں گے تم تو رہے ہو بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے. یعنی دنیا میں آگے لکھ دو فذرهم فی غمرتہم، تو اس وقت تو یہ اپنے بےہوشیوں میں رہے. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم، کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے عبثاً کھیلنے کو؟ او ان کی جو کامیابیاں تھیں نا دنیا میں، اللہ ان کو عبث فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا. انہوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ انما نمدهم بمال وبنین نسارع لهم فی الخیرات. تو آج اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. انہوں نے کبھی خیال کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیل کے لیے بنایا ہے؟ نہیں. یعنی
ان کا یہ خیال کھیل تھا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ. اللہ فرما رہے کیا تم نے یہی خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں کھیل کے لیے بنایا ہے؟ یہ تو تمہاری کھیل تھی کہ نفریت زیادہ ہو جائیں، پیسے زیادہ ہو جائیں، یہ تو تمہاری کھیل تھی. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے لوٹ کر. یعنی جو خیال اور جو کام ایسا ہو جو اللہ سے غافل کر دے وہ عبث ہے. یہاں سے اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ فتعال اللہ الملک الحق، سو بہت بڑا ہے اللہ سچا بادشاہ. الملک الحق، سچا بادشاہ جو کہتا ہے وہی سچ اور حق ہوتا ہے. سچے بادشاہ نے جو کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں وہی کامیابیاں ہیں. جھوٹے بادشاہوں کے بنائے ہوئے دنیا کے قانون لغو ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی پکار کے لائق، نہیں ہے کوئی حاکم مطلق الا ہو، مگر وہی اللہ رب العرش الکریم جو عزت والے حکومت کا مالک ہے. اب یہاں رب العرش العظیم نہیں، یہاں کیا فرمایا؟ رب العرش الکریم. یعنی دنیا میں مال اور اولاد تم نے اس لیے جمع کی تھی نا کہ عزت والی حکومتیں ہماری آ جائیں گی، کامیابیاں آ جائیں گی. وہ کامیابیاں نہیں ہیں، کامیابیاں تو اللہ کے پاس ہیں. اللہ ہی جس کو کامیاب کرے وہی کامیاب ہوتا ہے. عزت تو اللہ کے پاس ہے. رب العرش الکریم. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. اچھا ذرا ربط لگا رہے ہیں، ذرا دیکھنا نہیں. مومن یہاں پر بھی آپ کا ربط لگ جائے گا، اور مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ والی جو آیت آئی تھی وہاں پر بھی ربط لگ جائے گا. مومن کامیاب ہے کیونکہ وہ شرک نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اللہ کے سارے قانون اور احکام مان لیے. توحید فی الالوہیت والحاکمیت دونوں آ گئے. اور من یدعو مع اللہ الہا آخر، جو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو، کس طریقے سے؟ قانون ساز مان کر یا پکار کے لائق سمجھ کر. جو بھی بناتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے. جو مشرک ہوگا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے گا. اور جو کافر ہوگا مثلا جس طرح جمہوریت کا بانی، تو وہ کیا کہے گا؟ غیر اللہ کا قانون چلتا ہے، وہ پکارے گا یعنی نام لے گا دوسرے الہوں کا، دوسرے قانون ساز لوگوں کا. اس کے جیسے فرعون تھا، فرعون کے بنائے ہوئے قانون ہوں، یعنی غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر بھی کامیابی نہیں ہے اور غیر اللہ کو پکارنے پر بھی کامیابی نہیں ہے. قد افلح المومنون، مومن اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ دونوں طرح کی الوہیت ان کے غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں. اور جو دونوں طرح سے غیر اللہ کی الوہیت مانتا ہے، یا تو اس کو پکار کے لائق سمجھتا ہے یا اس کو قانون ساز ہونا سمجھتا ہے. لا برہان لہ بہ، اس کے پاس ان کی کوئی بھی سند نہیں ہے. اب غیر اللہ اگر کوئی کہے کہ ہمیں قانون کی اتھارٹی ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ان کو کہو کیوں؟ کوئی سند؟ کیوں تمہارا کس طرح ہے؟ تم جب نہیں تھے تو یہ زمین کس کی تھی؟ زمین تو اللہ کی ہے، لہذا مرضی اللہ کی چلے گی. لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے نزدیک ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کبھی نہیں کامیاب ہوں گے منکر. مومن کامیاب ہو گئے، کافر ناکام ہو گئے. لا یفلح الکافرون. دعا سکھلائی جا رہی ہے. چوتھا حکم نبی کا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے پیغمبر آپ دعا مانگتے رہیں، اے اللہ مجھے معاف کر، میں کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اے اللہ کوئی بھی کمی کوتاہی آ جائے مجھے معاف کر. یہ بھی شکر ہے اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ اللہ خود دعا ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کامیابی پر کبھی نہ کبھی حرف آ جائے گا، تو اس لیے دعا یاد کر لو. رب اغفر وارحم،
اے اللہ مجھے معاف کر اور رحم کر، یعنی اے اللہ خصوصی رحمتیں فرما، جتنا شیطان نے مجھے نقصان میں ڈالا ہے اے اللہ اتنا مجھے فائدہ نصیب فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور جی جب احکام پر عمل کرنے کا نمبر آیا نا تو اس وقت فرمایا تھا هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس سے پچھلی صورت میں تھا اللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مددگار ہے، آگے فرمایا اللہ ہی مولا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جب تم احکام پر عمل کر چکو نا اس کے بعد یہ دعا مانگنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یہ احکام پر عمل کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لو، اللہ میں احکام شروع کر رہا ہوں، جب احکام پر عمل ہو جائے تو اب استغفار کر لو، اے اللہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا نا تقسیم سورہ آخر میں جا کر بتاؤں گا، تو خلاصتاً عرض کر لیتا ہوں تقسیم سورت کس طرح ہماری بنی کہ اس سورت کے اندر دو خطاب تھے، دو طرح کا التفات تھا۔ دعوے سورت اس صورت میں دو طرح کا التفات، نمبر ایک مومنین اور نمبر دو پہلے مومنین مفلحین اور دوسرا غیر مفلحین، یعنی گناہگار اور کفار، یعنی گناہگار اور کفار، دو طرح کا خطاب ہوگا اس صورت کے اندر۔ پہلوں کی تعریف کی جائے گی اور دوسروں کی مذمت اور پھر ان کو ترغیب دی جائے گی، ترغیب الی الفلاح دی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا کہ دونوں خطابوں کا خلاصہ، لکھ لو یہ ہوا دونوں خطابوں کا خلاصہ۔ سورت میں کتنے خطاب ہوں گے؟ دو، نمبر ایک مومنین مفلحین کو اور دوسرا غیر مفلحین کو، یعنی گناہگار اور کفار کو۔ پہلی طرح کے خطاب میں کیا کیا جائے گا؟ مومنین کی تعریف کی جائے گی، اور دوسری طرح کے خطاب میں مذمت اور ان کو ترغیب الی الفلاح دی جائے گی۔ تعریف 7 طریقوں سے کی گئی، تعریف 7 طریقوں سے کی گئی۔ اور مومنین پر ہونے والے انعامات کو 4 دلائل عقلیہ کے رنگ میں بیان کیا، اور ان پر ہونے والے انعامات کو 4 دلائل عقلیہ کے رنگ میں بیان کیا جائے گا۔ جو کہ دراصل ان کے اوپر ہونے والے ایسے انعامات ہیں جو بغیر مانگے کے عطا ہوئے، جو کہ دراصل ان پر ہونے والے انعامات ہیں جو بغیر مانگے کے عطا ہوئے، جس کی قدردانی میں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جس کی قدردانی میں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ خلاصتاً ساروں کو میں نے فٹ کر دیا جی۔ اور اس کے بعد 5 دلائل نقلیہ، جن میں مومنین کی فلاح کو بالاصل دکھایا گیا، مومنین کی فلاح کو بالاصل دکھایا گیا،
اور ناکام لوگوں کی ناکامی بالتبع بیان کی گئی. ناکام لوگوں کی ناکامی بالتبع بیان کی گئی. آیت نمبر 53 سے التفات غیر مفلحین کی طرف. آیت نمبر 53 سے التفات غیر مفلحین کی طرف. اور ان کی دو قسم کی مذمومہ کامیابیوں کا ذکر کیا. دو قسم کی مذمومہ کامیابیوں کا ذکر کر کے رد کیا. کہ کامیابیاں تو ان لوگوں کا مقدر ہیں، کہ کامیابیاں تو ان لوگوں کا مقدر ہیں جو صرف صفت خشیت کی وجہ سے 5 قسم کے کام کرتے ہیں. جبکہ ناکام لوگ تو دنیا کی بے ہوشی میں صرف فضولیات میں لگے رہتے ہیں. فضولیات میں پڑھنے کی 5 وجوہات بیان کی. فضولیات میں پڑھنے کی 5 وجوہات بیان کی. اور ان کو بھی 4 دلائل دے کر، 4 دلائل عقلیہ دے کر ترغیب دی گئی. اور آخر میں مفلحین کو 4 امر سنائے گئے. مفلحین کو 4 امر سنائے گئے. اور آیت نمبر 117 میں ناکام لوگوں کی ناکامی کی وجہ، ناکام لوگوں کی ناکامی کی وجہ بتائی گئی کہ ان کے عقائد و افکار بے سند ہوتے ہیں، بے نتیجہ و بے سند ہوتے ہیں. ان کے نتائج و ان کے عقائد و افکار بے نتیجہ اور بے سند ہوتے ہیں. تو یہ جی سورت ہماری اس طریقے سے ختم ہوئی. یہ آپ کو دوبارہ سے آخر میں لکھوایا نا، تاکہ اب تو آپ نے پڑھا ذہن نشین ہو جائے گا. بہرحال یہ سورت بھی کچھ مشکلات رکھتی تھی، کیونکہ 2 قسم کے خطاب تھے، اور خطاب میں عجیب عجیب پیرائے اللہ نے بدلے ہیں. ایک مومن کامیاب لوگوں کو اور ایک ناکام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خوب کر کے التفات کیا، جو کہ دراصل سورہ الحج کے اندر ہونے والے احکام کا گویا کہ نتیجہ تھا کہ مومن کامیاب ہو گئے اور لا یفلح الکافرون، کافر ناکام ہو گئے. وما علینا الا